ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہوں۔ ہمارے ایک دوست انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہمارے علاقے میں پٹھوار میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو میں اس کے اوپر بات کروں۔ میں بے روزگاری کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو ملکی بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ذاتی بھی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بے روزگاری سے نجات کا اس کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے کیسے چھٹکارا پائیں۔ دیکھیں، جو بندہ بھی نامی ہوتا ہے وہ ہمیشہ محنت کر کے نامی ہوتا ہے، اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ دیکھیں، زیادہ تر زمیندار لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ محنت کریں، اپنی زمینوں کو آباد کریں، اس میں آلو، ٹماٹر، پیاز، تھوم لگائیں، سبزیاں لگائیں، فصلیں اگائیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو بہت جو ہے وہ منافع بخش ہوتی ہیں، لیکن اس میں محنت ہوتی ہے، مٹی کے ساتھ مٹی، لیکن پیسے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ آلو ٹماٹر وہاں اگائیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں 400 روپے کلو لینے کی؟ تو وہی ساری چیزیں جو ہے ہر ایک آدمی کو، ایک تو آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے پیسے بچیں گے، آپ اپنے عزیز و اقارب کو ارزان نرخوں پہ دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ پھر جب مارکیٹ میں ہر چیز وافر مقدار میں دستیاب ہوگی تو ظاہر ہے سب کا فائدہ ہوگا۔ اپنی زمینوں کو آباد کریں، زمینیں بیچ کے پجیرو نہ لیں، اور یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں آپ لوگ جب آپ اپنی زمینیں بیچتے ہیں، وہاں پہ کالونیاں بنتی ہیں، کالونیاں کاٹتے ہیں، پجیروں میں چڑھ کے پھرتے ہیں۔ اس پجیروں کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی آنے والی نسلیں بھوکی مریں گی۔ دوسری بات جو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر بندہ، بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سرکاری ملازم بنوں۔ کہتے ہیں جی چودھری صاحب، راجہ صاحب، آپ مجھے بس چپڑاسی لگوا دیں گاؤں کے سکول میں کہ میں کچھ کام نہ کروں اور ہر مہینے تنخواہ لے لیا کروں۔ یہ بہت غلط سوچ ہے، غلط بات ہے کہ آپ سرکاری نوکریوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھے، کوئی پلمبر بن جائے، کوئی الیکٹریشین بن جائے، کوئی جو ہے وہ مستری بن جائے، کوئی کاریگر بنے، کوئی ترخان بنے۔ دیکھیں یہ سارے پیشے ہیں اور یہ بڑے منافع بخش پیشے ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم ہنستے ہیں یہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم میں کہ ہم کسی الیکٹریشین کو بلائیں تو وہ تو 60 پاؤنڈ تو صرف وہ ہے نا وہ آنے کے لیتا ہے، باقی وہ اس کی اپنی مزدوری، اپنا وہ ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو آپ یہ سارے پیشے سیکھیں، مختلف بندہ یہ نہ کریں کہ ایک بندے نے آ کے فورڈ ویگن لیا تو اس کے بعد پتہ چلا جی جو بھی فوجی پینشن آ رہا ہے تو فورڈ ویگن لے رہا ہے۔ اس طرح نہ کریں، ہر بندہ الگ الگ وہ اپنے پیشے اپنائے، ہنر سیکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اس کے بعد آج کل جو تعلیم ہے وہ بڑی آسان ہے کہ آپ جو ہے نا بے شمار یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، آپ آن لائن جا کے بھی کورس کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے، مجھے ابھی ایک نام یاد آ رہا ہے علامہ اقبال میڈیکل یونیورسٹی کا۔ تو آپ اپنی تعلیم کو زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے۔ جب آپ زیادہ سوچ سمجھ آپ کے پاس آئے گی، آپ سوچ سکیں گے، فیصلے کر سکیں گے، تو پھر آپ سوچیں گے کاروبار انبیاء کا شیوا ہے۔ کاروبار میں ایمانداری جو آپ کو پتہ ہے بنیادی شرط ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، اس طرح نہ کیا کریں، محنت سے کریں، ایمانداری سے کریں، آپ کا بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ تو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، کسی بھی قسم کا کاروبار کر لیں۔ مجھے ایک
بندہ ملا جب میں میڈیکل کا طالب علم تھا، تو اس کی 2 ملیں تھیں، یہ جو کپڑے کی ملیں تھیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار وہ امیر ہوتے ہیں جن کی ایک بھی مل ہو تو اس کی 2 ملیں تھیں. اس نے مجھے بتایا کہ وہ فیصل آباد کچہری بازار میں نمک رکھ کے بیچا کرتا تھا. تو وہاں سے اس نے شروع کیا، نمک رکھ کے بیچا کرتا تھا. پھر اسی طرح جب وہ مجھے ملا تھا تو اس وقت اس کی 2 ملیں تھیں. اسی طرح ایک اور ہمارے گاؤں کا بندہ تھا، تو اس نے ریڑھی پہ، صحیح میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، شروع کیا آلو اور پیاز بیچنا. کچھ عرصے کے بعد اس کے کاروبار میں برکت ہوئی، اس کے جو ہے نا اس نے دکان لے لی، اپنا کاروبار بڑھا لیا. تو یہ میں آپ کو 1990 کی دہائی کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت گجر خان کا جو ایک پاش ایریا تھا جس کو ہاؤسنگ اسکیم نمبر 1 کہتے تھے، جہاں بڑی مہنگے لوگوں کے گھر تھے، بنگلے تھے، کوٹھیاں تھیں جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں. تو اس وقت اس کی وہاں پہ 2 کوٹھیاں تھیں. پھر ایک اور جو کہ آپ جو ہے نا گوشت کی بھی قلت ہمارے بڑی رہتی ہے. آپ جو جانوروں کا فارم بھی بنا سکتے ہیں، اس میں آپ بکریاں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ گائے بھینس کہ اگر آپ بکریاں رکھیں گے بکرے تو یہ جو ہے گوشت کی قلت دور ہوگی. گائے بھینس رکھیں گے تو دودھ کی قلت دور ہوگی، لوگوں کو خالص دودھ ملے گا. آپ